اور سورۃ الانفال کنٹینیو ہوگی، اور سورہ انفال کنٹینیو جو سوال کیا گیا تھا آیا نمبر 1 میں، اس کا جواب آئے گا اس میں سورہ انفال میں، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مال غنیمت کا ڈسٹریبیوشن کیسا ہونا چاہیے، مال کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے، وہ یہاں پر اس کا آنسر آئے گا۔ پارے کا نام ہے وَعْلَمُوا۔ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہاں پر فرمایا جاتا ہے وَعْلَمُوا، اب کیا معلوم کر لے اے مسلمانوں، جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جو مال غنیمت ہے، مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو 5th جو حصہ ہے مال غنیمت کا حاصل کرو، اس میں سے 5واں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور اس کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہوں تو اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن جو فوجوں میں تکرار ہوئی، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اب آیت نمبر 41 میں کس طرح مال کو ڈسٹریبیوشن کرنا ہے بتایا گیا۔ آیت نمبر 1 میں پوچھا گیا تھا سورہ انفال کے، تو یہ آیا کیا ہے، اس کے کویسچن کا آنسر ہے یہاں پر۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آفٹر 40 آیات یہاں پر جواب دیا گیا ہے۔ یہاں پر غنیمہ کیا ہے، وار بوٹی کو بولتے، اسپوائل آف وار جو رہتا، تو یہ ویلتھ کیسا ایکوائر کرتے، ڈیفیٹ کرتے اینیمی کو، اور یہ اس کا ایک آؤٹ کم کیا رہتا کہ آپ بیٹل میں جو اس میں پارٹیسپیٹ ہے ان کے لیے ہے۔ پہلے کیا تھا، فائنڈرز کین ہیو دا کیپرز، لائک جو بھی ڈھونڈتے ان کو ہی مل جاتا، لیکن اب یہاں پر کیا ہے، کوئی بھی چیز ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، ایون جو سوئی ہے یا تھریڈ ہے تو وہ سب کیا ہے، وہ دے دینا ہے مال غنیمت میں، یہ ایک امانت ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز لے لیے تو ایک پرجری ہے، ایک معنی میں چوری ہے، اور ان کے لیے کیا ہے، دنیا اور آخرت میں رسوائی کا عذاب رہے گا۔ تو یہ مال غنیمت میں سے اب جس طرح ڈسٹریبیوشن ہوگا اسی طرح لوگوں کو دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رپورٹ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وار بوٹی ہے یہ رزلٹ ہے کچھ بیٹل کرنے کا، جو جیسے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو بولے کہ پبلک اناؤنسمنٹ کر دو، تو بلال کیا ہے، پبلک اناؤنسمنٹ کرے، تو بولے کہ ایوری بڈی شوڈ برنگ واٹ ایور دے فاؤنڈ، جو بھی بیٹل میں ملا وہ لے کے آنا چاہیے۔ تو اب کچھ چیزیں لے کے آئے، پھر اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اکارڈنگ ٹو دا لا، جو اللہ تعالیٰ کا لا ہے، وہ ایک رسی کیوں نہ ہو وہ بھی اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتی، جو رسی جیسے کہ اینیمل کو باندھتے نا، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ پارٹ آف دا وار بوٹی ہے۔ تو پھر اناؤنسمنٹ تیسری بار کرتے، اس کے بعد پھر پوچھتے کہ کوئی اپنے پاس کچھ چیز رکھے یا کہیں، تو پھر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، جہنم کا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز رکھ لے تو اللہ ول آنسر، تو اگر چھوٹی رسی بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے اگر رکھ لیں گے، وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ہیوملیشن ہوگا۔ تو کوئی چیز بھی اس کے وجہ سے کیا ہو سکتا، آپ کو عذاب بھی ہو سکتا، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ریگارڈنگ دیٹ۔ جب کہ ہم میدان بدر کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ کافر دور والے کنارے پر تھے، اور قریش کا تجارت قافلہ تم سے بہت نیچے بحیر قلزم کے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقرر وقت پر ضرور اختلاف کرتے، لیکن ہوا یہ کہ دونوں گروہ اپنے آمنے سامنے آ گئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو جائے حجت قائم ہونے والی، اس سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے حق پہچان کر زندہ رہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرے جب اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتے تو تم ضرور ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید بھی خوب جاننے والا، انہ علیم بذات الصدور۔ آیت نمبر 43 میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک رحمت تھی کہ وہ لوگوں کو کم بتائے تاکہ ان کے اندر ہمت رہنا، کس کے اندر، مسلمانوں کے اندر۔
اور یہ مسلمان یاد کرو جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے انہیں تمہارے نظروں میں تھوڑا دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھایا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، اور سب کام اللہ ہی کے طرف سے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آیت نمبر 45 to 50۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ آیت نمبر 47 to 50۔ یہاں بتایا جا رہا ہے اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے غاروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے، مطلب واللہ بما یعملون محیط ہے، اللہ ان کو انسرکل کرنے والا ہے، پوچھنے والا ہے۔ آیت نمبر 48-49۔ یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا کر پیش کیے اور وہ کہنے لگے آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور بے شک تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ کون کہتا ہے کہ ساتھو؟ شیطان نے کہا۔ پھر جیسے ہی آمنے سامنے ان لوگ آئے تو وہ بھاگ گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں، مطلب ہی از سیئنگ کہ میں تم سے بری ہوں۔ وہ بھاگ گیا۔ بے شک میں وہ فرشتہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ کون؟ شیطان فرشتہ دیکھ رہا تھا۔ بے شک اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر یہ واقعی اللہ سے ڈرتا تو اس طرح کرتا، لیکن کہہ رہا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ واللہ شدید العقاب۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے، پھر فإن اللہ عزیز الحکیم ہے۔ آیت نمبر 50 کر رہے ہیں ہم، سورۃ الانفال۔ اور کاش آپ دیکھیں جبکہ فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، وہ ان کے منہ اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والے عذاب چکھو، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، بلیزنگ فائر کی والی، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ان کی عادت فرعون اور ان کے لوگوں کی عادت جیسے کہ ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بہت طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، قوی بھی ہے، اسٹرانگ بھی ہے، سٹرن ہے، شدید بھی ہے، اور عقاب۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے دلوں کی حالت بدل دے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 54 آنورڈ۔ ان کی عادت آل فرعون اور لوگوں کی عادت جیسی ہی ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیت کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ بے شک زمین پر چلنے والوں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ کون ہے بدترین؟ جو ایمان نہیں لاتے۔ وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے، مطلب کوئی ٹریٹی ہے، پھر وہ ہر بار اپنے عہد توڑتے ہیں، مطلب وہ بریک کر دیے، بسیج کر دیے، اور وہ اللہ سے ذرا نہیں ڈرتے۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ۔ پھر اگر آپ ان کو لڑائی میں پائے تو ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بھگا دینے جو ان کے پیچھے ہو، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ لعلکم یذکرون۔ آیت نمبر 58 to 60 سورۃ الانفال۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت، بد عہدی کا خوف ہو، مطلب کوئی خیانت کرے، کوئی چیز لے کے نہ دے، یا بد عہدی، عہد کو توڑنا،
خوف ہو تو برپری کے ساتھ، پر ان کے عہد ان کے منہ پر دے مارو۔ بے شک اللہ خیانت بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 59 میں ہم دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ نکلیں گے، بے شک وہ اپنی چالوں سے اللہ کو عاجز نہیں کرتے۔ لا یوجزون کیا ہے؟ عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کافروں کے مقابلے کے لیے تم مقدور بھر قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو ڈرائے رکھو، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں اس کو پورا ثواب دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب جو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے وما تنفقوا من شیء، کچھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا الیکم، پورا دیں گے اللہ تعالیٰ، وانتم لا تظلمون، کوئی بھی تمہارے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھے، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اگر وہ لوگ صلح کرنا چاہ رہے ہیں تو اوکے، صلح کر لیجئے اور اللہ پہ توکل کریے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دے، یخدع، اور بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بِنَصْرِهِ، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، حسبک اللہ، اللہ کافی ہے۔ اور اس نے مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ دنیا بھر کے سب خزانے خرچ کر دے تو بھی ان کے دل میں الفت پیدا کر نہیں سکتے، لیکن اللہ ہی ان میں الفت، محبت ڈالنے والا ہے، بے شک وہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، لوگوں کے دلوں میں محبت کرنا آسان نہیں ہے، کیا ہے کتنا بھی مال خرچ کرو، اللہ تعالیٰ محبت پیدا کیا، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں محبت ڈالا، ولیکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، اللہ کے دو ایٹریبیوٹ ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ آیت نمبر 64 پہ ہے ہم، تو ہم دعا بھی کرنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح لی ذات بیننا واہدنی سبل السلام، یہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ہارٹس کو جوڑ دے، دلوں کو جوڑ دے، اچھا ریلیشن شپ ہو اور ہمارے کو صحیح راستہ دکھائے۔ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ آیت کیا ہے؟ جو ہارٹ سے لوگوں کے کس طرح ایک دوسرے کے دل جڑ گئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے۔ اِنَّ قُدْرَ الرِّزْقَ حُبَّهَا، تو رزق بھی اللہ کے راستے میں دو۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کس طرح اللہ کے راستے میں دیتے۔ یا ایھا النبی، آیت نمبر 64 میں، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کے جہاد پر ابھارنا، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہو تو 100 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 صابر ہو تو وہ 1000 کافر پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ایک ایک مسلمان کی کتنی امپورٹنس ہے، 100 is equal to 1000۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، مطلب کم کر دیے، اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر جو کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہو تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واللہ مع الصابرین، تو 100 لوگ صبر کر رہے تو 200 پہ غالب آئیں گے۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے پاس قید ہونا، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کرے، انہیں قتل کرے۔ مسلمانوں، تم سامان دنیا چاہتے ہو یا اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے؟ اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو اب یہ وار بوٹی کے لیے لڑائی نہیں کرنا ہے، اللہ کو غالب رکھنے کے لیے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز اور حکمت والا ہے۔
تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کاز کیا ہے، تم اپنے دل میں ریزن کریکٹ کر لو کہ اللہ کے لیے تم یہ وار کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب آ پکڑتا۔ تو اب بدر میں جو بھی آپ فدیہ لیے تھے اگر یہ صحیح نہیں رہتا تو تم کو کیا ہوتا، عذاب آ کے پکڑ لیتا۔ آیت نمبر 69 اور 70، چنانچہ جو حلال پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اب کیا ہے، جو ویلتھ جو بھی ملا مال غنیمت اس میں سے کھاؤ اور خرچ کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہوئے آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی پائے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 71، اور اے نبی اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہے تو وہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، پھر اس نے انہیں تمہیں قبضے میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا۔ اگر ان لوگ خیانت بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اپنے مال سے اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے، اور جنہوں نے مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دی۔ جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو انصار کس طرح تو اور ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کی حمایت ہے۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کی حمایت سے تمہیں کوئی غرض نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تم پر مدد لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں جن کو تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور تم جو کام کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، جو لوگ مائگریشن کر کے آئے، ہجرت کر کے آئے تو بول رہے ہیں کہ ان کی مدد کرو کسی طرح بھی، کیونکہ لوگ ایک جگہ سے جب دوسری جگہ آتے تو ان کو ہیلپ چاہیے۔ تو یہاں پر مدینہ میں کیسا انصار ہیلپ کیے ایک دوسرے کی، وہ چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے حمایت ہے۔ اے مسلمانوں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں یوں ہے کہ اگر تم وہ کچھ نہ کرو جو اللہ نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی تم دنیا بھر کے مسلمانوں اللہ کا دین کو غالب اور فتح مند کرنے کے لیے ہی ایک متحدہ ہو کے کرنا ہے، ایک دوسرے کی حمایت کا اور حلیفہ بناؤ گے، اور دنیا میں عظیم فتنہ فساد، شرک اور کفر، جنگ اور قتال، ہلاکت کو چھوڑنا ہے۔ تو یہاں پر یہ سارے بتائے جا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمانوں دنیا کو خلفاء سے بیعت کر لے تو پہلا بطور خلیفہ باقی رہے جبکہ دوسرے کو قتل کر دیا ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طرح یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آگے آیت نمبر 74 میں جو لوگ ایمان لائے والذین آمنوا وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی تو اللہ کی راہ میں نکلے، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کا روزی ہے۔ لہم مغفرت و رزق کریم ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی الکتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہاں پر سورہ اینڈ ہوتا ہے آیت نمبر 75 پہ۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر نکلے اللہ کے لیے تو وہ بھی تمہیں میں سے ہے، اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار جو آپس میں بلڈ ٹائی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ خونی جو رشتے ہیں بار بار یاد دلاتے تھے کیونکہ خونی رشتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب یہاں پر سورۃ التوبہ کیا ہے؟
सूरत तौबा को सूरतुल बरा भी कहा जाता है। बरा मतलब कोई चीज़ से डिसएसोसिएशन हो जाना या ओपन डिक्लेरेशन होना डिसएसोसिएशन के बरा। ये सूरा क्या है, इसके वर्ड्स तौबा इसमें कई बार मेंशन की गई है। इन्विटेशन, तौबा कर लो, ऑल टाइप्स ऑफ तौबा की यहाँ पर बात की जा रही है। और यहाँ पर सारे जो दरवाजे हैं गुनाह के वो कैसा बंद होंगे, जब तौबा कर लेंगे, अपने बातों को सही करेंगे। सूरतुल तौबा क्या है, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। और ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का क्या थी, एंड ऑफ मिलिट्री एक्सपेडिशन जो मुशरिकीन ऑफ मक्का से। और सूरतुल अनफाल वो उससे पहले बिगनिंग में हुई थी और ये रिवील हुई और बैटल ऑफ बदर के बाद फर्स्ट बैटल अगेंस्ट द पीपल ऑफ मक्का के लिए हुई थी। ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का का लास्ट बैटल और पीपल ऑफ मक्का के साथ हुई थी। फिर ये बिगिन कैसा, विदाउट बिस्मिल्लाह से शुरू होता, विदाउट मेंशनिंग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्यों, एट द बिगनिंग ऑफ सूरा अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला क्या है, बात कर रहे हैं बरात की, किस तरह। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि बिस्मिल्लाह क्या है, एक सेफ्टी की अलामत है। यहाँ पर एक ऑल ऑफ ए सडन एक माने में एक जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एनल हो गया था, तो ये एनिमी के लिए अब वो उनके लिए कोई और सेफ्टी नहीं है। तो हम भी ये सूरत बगैर बिस्मिल्लाह के लिए ही शुरू करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह ही शुरू करे थे। सूरतुल तौबा मदनिया। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिन मुशरिकीन। ए मुसलमानों, जिन मुशरिकीन से तुमने अहद कर रखा था अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, उन्हें साफ जवाब दे दो। चुनाचे ए मुशरिकों, तुम ज़मीन में 4 महीने चल फिर लो और जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, और ये कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। अब इनके लिए ना 4 महीना का टाइम दिया, या तो ईमान ला लो या तो छोड़ दो, उसके बाद नहीं तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से लोगों के लिए ऐलान है कि अल्लाह और उसके रसूल मुश्किलों से बड़ी ज़िम्मा है। लिहाजा ए मुशरिकों, अगर तुम तौबा कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुमने हक से मुंह मोड़ा तो जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन काफिरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। वबश्शिरिल्लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम। यहाँ पर अजाब की खुशखबरी क्यों है, क्योंकि उनको टाइम दिया जा रहा 4 महीने का, या तो वो ईमान ला ले या तो ये जगह छोड़ दे। लेकिन जिन मुशरिकों से तुमने अहद किया है, फिर उन्होंने तुम्हारे हक़ में कोई कमी नहीं की और ना तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की, तो उनसे मुक़र्ररा मुद्दत तक उनका अहद पूरा कर दो। बेशक अल्लाह मुत्तक़ियों को पसंद करता है। तो अब यहाँ पर क्या है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। अगर किसी का साथ अहद है और उनका अहद वो पूरा होने वाला है, तो वो अहद हो गए बस से उन लोग चले जाएंगे। फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं, कौन से हुर्मत वाले हैं, 4 महीने हैं, तो तुम मुशरिकीन को जहाँ कहीं पाओ कत्ल कर दो। अब ये क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आयत नंबर 5 कोट की जाती। यहाँ पर 4 महीने दिए गए, वो 4 महीने गुजर गए, उसके बाद उनको बोल रहे हैं कि या तो कैप्चर करो, बिसीज करो, या उनके लिए वेट करो, एम्बुश करो। ये एग्जैक्टली क्या है, ये मुसलमानों के साथ उन लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर उन लोग रिपेंट करे और नमाज कायम करे, ज़कात दे, तो अल्लाह ताला बहुत फॉरगिव करने वाला है, मर्सीफुल है। तो यहाँ पर तौबा इज़ नॉट जस्ट वर्बल, तौबा रिपेंटेंस एक्चुअली क्या है, उनके अंदर बिहेवियर। एग्जाम्पल, अब कोई बोल रहा कि आई एम सॉरी, आई हर्ट यू, अगेन फिर वही बातें कह रहा है, वही गुफ्तगी उसकी है, उसका मतलब सॉरी नहीं है। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही कि अब अगर उनके अंदर चेंज आ गया, फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाए, तो तुम मुशरिकीन को जहाँ कहीं पाओ कत्ल कर दो और उन्हें पकड़ लो और उनका मुहासरा कर लो और घाट की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर ले और नमाज कायम करे और ज़कात दे, तो उनकी राह छोड़ दो। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुशरिकों में से कोई आपसे पनाह मांगे तो उसको पनाह दे दे, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसने उसकी अमन की जगह पहुँचा दे, इसलिए कि बेशक वो ऐसे लोग हैं जो इल्म नहीं रखते। भला मुशरिक के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कोई अहद क्यों
کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جس نے تمہیں مسجد حرام کی قریب عہد لیا تھا. پھر جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین. اگر کسی کے ساتھ عہد ہے تو اس کا عہد پورا کرو اور ان کے ساتھ بھی صحیح رہو. کس طرح مشرکوں سے عہد کر سکتے ہو جبکہ ان کے لیے حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پالیں تو وہ تمہارے معاملے میں رشتہ دار کے لحاظ کرنے کا کسی عہد کا وہ اپنے منہ زبان سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں. ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا، چاہے وہ مشرکین تمہارے رشتہ دار ہو کچھ ہو نہ ان لوگ عہد پورا کر رہے اور تمہارے لیے وہ لحاظ بھی نہیں رکھتے کہ تمہارے پیچھے ایکشن لینے کے لیے. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، لوگوں کو اس کے راستے سے روکا. بے شک برا ہے وہ جو کرتے ہیں. اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون. وہ کسی مومن کے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا، اور وہی لوگ حد سے گزرنے والے، نہ ان کو رشتہ داری کا خیال ہے نہ عہد کا خیال ہے. اولئک هم المعتدون ہے، حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں یہ، مطلب کوئی چیز کا بھی لحاظ نہیں ہے. پھر آگے بتایا جا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. پھر اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہے، اور ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. وہ یہاں پر کیا ہے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالے اور تمہارے دین میں تن کرے تو کفر کے ان سرداروں سے جنگ کرو. بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں. مطلب وہ قسمیں بھی کھائے، عہد بھی کرے، لیکن وہ توڑ دیے تو کیا کرو، پھر ان کے لیے جنگ کرو اور ان کے قسموں کا اب اعتبار مت کرو، اور شاید کہ وہ باز آ جائے. لعلہم ینتہون. آیت نمبر 13 پہ یہاں پر بتایا جا رہا کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے پہل تم سے لڑائی شروع کی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو اب یہاں پر جب لڑ رہی تو جو قسم توڑ دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیے، ارادہ کرے مکہ سے نکالنے کا، تو ان کا لحاظ مت رکھو، ان سے لڑائی کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی غالب آنے والا ہے. فاللہ احق ان تخشوہ. ان سے مت ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. ان سے خوب لڑائی کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب میں ڈالے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر فتح دے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا بخشے گا. تو اب یہاں پر بول رہے ہیں ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. صدور قوم المومنین، لیکن جو مومن ہے. آیت نمبر 15 اور وہ ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. واللہ علیم حکیم ہے. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں چھانٹا جنہوں نے اللہ کے راستے میں اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوائے کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ ان کی خوب خبر رکھتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ابھی میں تمہیں چھانٹا نہیں، چھانٹ کے ان کو الگ کروں گا. مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد آباد کرے جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں. انہی لوگوں کے سب اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. بالکفری اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان لوگ جو کفر کرے اس وجہ سے ان کے اعمال پورے برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ کیا دوزخ کی آگ میں رہیں گے. تو پیپل آف مکہ اسپیشلی جو قریش تھے، ان لوگ کیئر ٹیکرز تھے کعبہ کے.
تو اب ان کو بتایا گیا کہ نہیں، تم لوگ شرک کرتے اور جو تم کیئر ٹیکرز تھے اب نو مور، اب تمہارے پاس سے یہ لے لیا جا رہا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، ڈس بلیو کرتے تھے، اس وجہ سے اب اس کے بعد ان لوگ کیئر ٹیکرز نہیں رہیں گے، مسلمان کیئر ٹیکرز رہیں گے. اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اس نے نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوائے کسی سے نہیں ڈرے. لہٰذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. تو اب یہاں پر کون کیئر ٹیکر رہیں گے؟ ان کے لیے پری ریکویزٹ کیا ہے؟ ایمان ضروری ہے. آیت نمبر 19، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے مانند قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے؟ مطلب یہ جو مشرک ہے، ان لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کو کیسا کیئر ٹیکر بنا سکتے؟ اس نے اللہ کی راہ میں نہیں نکلے، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہ ان لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، نہ ایمان لا رہے ہیں. تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالمین. اور یہ کیوں ظالم ہے؟ کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں، مشرک لوگ ہیں. یہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے نکلے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے اور وہی مراد پانے والا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں الذین آمنوا و ہاجروا کرے، ہجرت کرے، و جاہدوا نکلے، جھگڑا کرے اللہ کے راستے میں، لڑے، فی سبیل اللہ بی اموالہم مال کے ساتھ، و انفسہم اپنے جانوں کے ساتھ مر بھی گئے، عظم درجہ ان کے لیے بڑا درجہ ہے عند اللہ اللہ کی طرف سے، واولئک هم الفائزون اور یہ فائز ہے، یہ سکسیسفل ہونے والے ہیں. یبشر ربہم برحمت منہ اور ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری سناتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی. وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، آباد ابد تک، مطلب فار ایور اینڈ ایور. بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کرے، مطلب ایک ہی فیملی میں آپ ایمان پہ ہے اور آپ کے بھائی اور باپ کفر پہ ہیں، وہ پسند کرے، تو تم ہرگز انہیں دوست نہ بنا، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں. یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا اگر وہ مشرک ہے تمہارے فیملی والے اور تم مومن ہیں تو وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کے ساتھ علیحدگی کرنا ہے. اب یہاں پر ہم اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری جو بیسڈ ہے ایمان کا لیول پہ رہیں گا، تو کوئی بھی اگر آپ کے لیے کتنا بھی کلوزر ہو، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے none of you should have believe until I am dearer to him. کوئی بھی اپنے ماں باپ بھائی بہن کسی سے بھی زیادہ اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ڈیئرر، بہت زیادہ محبت کرنا چاہیے ان سے، چاہے مال ہو اولاد ہو، ایون پیرنٹس چلڈرن سے زیادہ. تو یہ چیز ہم کو یاد رکھنا ہے ایمان کے لیول پہ. پھر آگے فرمایا جاتا کہ اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور جو مال تم نے کمایا وہ تجارت جس کے مانند پڑھنے کا تمہیں ڈر ہے اور مکانت جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں نکلو زیادہ عزیز ہے. تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. لقد نصرکم اللہ، یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن کی جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے. حنین کے اس میں ان کی تعداد زیادہ تھی لیکن وہ خوش فہمی تھی، کچھ بھی کام نہیں. اور زمین فراقی کا باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹ گئے، مطلب اتنا زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی کہ ان لوگ رن اوے ہو گئے. وَلْيَتُمْ مُدْبِرِينَ کرے، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی تسکین نازل کی. اب وہ ٹائم اللہ تعالیٰ کیسا تسکین سکینت بھیجتی ہے، پیس اینڈ ٹرانکولیٹی ان کے دل میں، اور اس نے ایسے لشکر بھیجے تو تم نے نہیں دیکھے،
اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے عذاب دیا اور کافر کے یہی سزا ہے، وذالک جزاء الکافرین۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذالک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مشرک تو ہے ہی پلید نجیس، لہٰذا وہ اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آ پائے، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور خوب حکمت والا۔ اب اس کے بعد ان کو قریب آنے نہیں دینا ہے۔ وہ نجیس کیوں ہیں؟ فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی، کیونکہ وہ شرک کرتے اور خراب، جو ایک نصف ایمان کیا ہے؟ پاکی اور صفائی۔ اور اس کے بعد ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 29، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، وہ جو اہل کتاب میں سے ہے ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ رسوا ہو جائے، اپنے ہاتھ سے جزیہ دے۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کافروں کی باتیں کی ریس کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ تو سن آف گاڈ کیسا بولتے؟ جیسا کہ یہودی بول رہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور عیسائی کیا بول رہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے، یہ باتیں جھوٹی گھڑ رہے ہیں۔ آیت نمبر 31، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود اللہ کی عبادت کرے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، ان لوگ اپنے علماء جو ان کے بڑے تھے نا، ان کو گاڈ بنا لیے، ان کو درویش بنا لیے، ان کو رب بنا لیے، جو منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ الہ واحد ہے، لا الہ الا ہو، سبحان اما یشرکون، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ آیت نمبر 32، وہ چاہتا ہے اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرتا رہتا ہے، کہاں کافروں کو برا ہی لگے۔ تو اب آیت نمبر 32 میں کیا ہے؟ اللہ کا نور، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کیا ہے؟ یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہ رہے ہیں اپنے منہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ، اللہ کا نور پورا ہونے والا ہے، نور ہو وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کریہا کرے یا ان لوگ ڈس لائک کرے۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دین پر غالب کرے، کہاں مشرکین کو برا ہی لگے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَحْبَارِ، اے ایمان والو، بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں۔ مطلب ان کے جو بڑے لوگ ہیں نا، جو دین کے نام پہ کس طرح پیسہ لوٹتے کھاتے، اور آج بھی یہ چیز ہوتی، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ تو اللہ کے راستے میں جو نہیں خرچ کرتے ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ تو آیت نمبر جو 34 میں ہم یہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سلمان الفارسی جو ایک مونک تھے، اور ان کا اپیرنٹلی وہ بہت رائچیس، گولڈ سلور یا چیریٹی میں خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ نا جب خرچ کرنا رہتا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور یکنیزون کیا ہے؟ ایک جو ویلتھ ہولڈ کر کے رکھ رہی، اور کنز کیا ہے؟ ویلتھ کو بولتے، پراپرٹی کو بولتے، جس پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو ویلتھ تھی ان کے پاس، جو زکوٰۃ دینا تھا، اس کے اوپر ان لوگ زکوٰۃ نہیں دیے۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپا یا جائے گا، پھر اسے ان کے مرتھوں، ان کے پہلوؤں اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تمہیں اپنے لیے جمع کیا تھا، لہٰذا اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ اب آیت نمبر 35 میں کیا بتایا جا رہا کہ یہ جو ان لوگ
دے رہے تھے زکوٰۃ، تو ان کے لیے ایک معنی میں ان کے اوپر ڈال دیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ایک ہیٹ کریں گے فائر، اور اس کے نشان ڈال دیں گے فور ہیڈ پہ، بیکس پہ، فلینکس پہ۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان لوگ جمع کرے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی۔ حدیث میں آتا جو جس کے پاس بھی گولڈ ہے، سلور ہے، اور انہوں ڈے آف ریزریکشن میں ان کو فائر میں ڈالیں گے اور ان کے لیے فائر ہی جمع ہو جائیں گی۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں ان لوگ زکوٰۃ نہیں دیے تھے، اور یہ 50,000 ایئرس تک ان کے اندر وہ جو جلتے رہیں گے۔ تو زکوٰۃ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور دیکھے کہ 2 سلور رنگس ہے ان کے ہاتھ میں، تو بتائے کہ یہ کہاں سے آئے، کیا ہے، اور پھر اس کو لے کے جا کے فوراً پوچھے کہ اس کی زکوٰۃ دیے یا نہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے تمہارے کو ہیل فائر میں جانے کے لیے۔ تو ڈرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، ورنہ سانپ کی شکل میں آ کے ہم کو ڈس لیں گے اور ہمارے کو چہرے پہ اور پیٹھوں پہ داغا جائے گا۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ چاند کی تاریخوں میں کیا ہے، لونار منتھس بھی 12 ہے، لیکن 4 حرمت والے مہینے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 میں ہے اللہ کی کتاب میں، جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 37۔ بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، اور اسی کے وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں۔ تو ان لوگ کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ مہینوں کی آگے پیچھے کر لیتے تھے، حرمت والے اور غیر حرمت والوں کی اپنے کنوینئنس کے حساب سے۔ کافر گمراہ کیے جاتے ہیں، وہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام کا خیال کرتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کر لے۔ تو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، پھر وہ حلال ٹھہرائے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ ان کے برے اعمال انہیں بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جو حرمت والے مہینے آگے پیچھے، ہم دین میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے، شریعت میں چینجز نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر رجھ گئے ہو؟ چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو جو آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں نہیں نکلیں گے تو ریپلیس کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ الا تنصروہ فقد نصر اللہ۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا۔ وہ جو 2 میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار کے سور میں تھے جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے غم نہ کریے، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا تھا، جب مائگریشن کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر ساتھ تھے، ان کا پورا ساتھ دیا۔ تو ایک جو کیو میں تھے ان لوگ دونوں، ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنے تھکے ہوئے تھے پروفٹ کہ وہ تھک کے سو گئے، اور اس جگہ کئی سوراخیں تھے، تو ابو بکر کے پورے کپڑے پھٹ گئے تھے، ہر سوراخ میں کپڑا ڈال رہے تھے، اور وہاں پر کوئی کچھ ڈنک نہ مارے، تو ان کے اوپر ڈنک بھی مار رہا، بچھو ہے یا دوسرے چیزیں، لیکن پھر بھی آواز نہیں نکال رہے، اور اتنے پریشان تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اذا یقول لصاحبہ، صاحبہ کون تھے، یہ رسول ابو بکر، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم مت کرو، ہم ساتھ ہیں تمہارے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں اس کی مدد کی جنہیں تمہیں نہیں دیکھا۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اب کیا ہے؟ وَكَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ عُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور ان کا کلمہ سفلا ہو گیا، نیچے چلے گیا۔ تو کیا کرے تھے؟ پورا کیو کو باہر سے پورا مکڑی کا جالا بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح پروٹیکٹ کرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایون مائگریشن میں بھی بہت پروٹیکٹ کرے تھے، پھر آگے بھی جا کے پروٹیکٹ کرے تھے۔ تو یہ جو چیز تھی ایک یقین تھا، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ان لوگ محبت کرتے تھے، کس طرح۔ اور حدیث میں آتا کہ سب سے زیادہ کون خلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ ہے ابو بکر صدیق، جیسا بتاتے وہ حدیث میں۔ تو ہم دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ دعا بھی غم کے جب، اور یہ اللہ کے اوپر کمپلیٹ توکل کرنا چاہیے۔ تم ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں نکلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، لو کان اردن، اگر مال غنیمت قریب الحصول اور سفر ہلکا ہو تو وہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے، لیکن انہیں مسافت دور نظر آئی، اور وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ مطلب جو ڈیفیکلٹ رہتا سفر تو منافق کیا کرتے؟ نہیں چلتے ان کے لیے، اور جھوٹی قسمیں کھاتے، اور اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ نے ان منافقوں کو رخصت کیوں دی؟ آپ رخصت نہ دیتے یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتا سچے لوگ، اور آپ کو جھوٹ کون بول رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 43 میں کیا ہوا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بھی کہتے وہ سن لیتے، ان کو کچھ نہیں منع کرتے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ جو ایکسپیڈیشن تھا تبوک کا، بہت سارے ہپوکریٹس آ گئے، بیٹھ گئے اور بولے، ایکسکیوزز دے دیے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الاؤ کرے، ان کو کچھ بھی ڈانٹے نہیں، کچھ ریپریمینڈ نہیں کرے، غصہ نہیں کرے، عف اللہ عنہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم ان کو معاف بھی کر دیے۔ تو وہی چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی، اے نبی، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے رخصت نہیں مانگتے، اس سے کہ اپنے ملون اور اپنی جانوں کے ساتھ نکلے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ واللہ علیم المتقین، آپ بہت معصوم تھے، کوئی بات کچھ کہتے تو وہ یقین کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگ منافق ہیں، جھوٹے باتیں کہہ رہے ہیں۔ آپ سے رخصت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اسی لیے ان لوگ ایکسکیوز کر رہے ہیں، نہیں آنا چاہ رہے، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اپنے شک میں پڑے تردود کر رہے ہیں۔ فی ریبہم یترددون، تو کیا ہے؟ تردد کر رہے تھے لوگ، اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے، ولو اراد الخروج، تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے۔ اگر کہیں آپ جانا ہے تو آپ کیا کرتے؟ پہلے سے کچھ تیاری کرتے، نہیں کرے لوگ تیاری، صرف ایک ایکسکیوز کر لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کے اٹھنا پسند نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے بھی نہیں کہ ایسے لوگ اٹھے، کیونکہ ایسے لوگ صرف کیوس کریٹ کریں گے اور پریشانی کریں گے، اس لیے کہ اس نے انہیں سست کر دیا، ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اگر وہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تمہارے لیے خرابی ہی بڑھتے، تو وہ کیا ہوتا؟ اگر ان لوگ چلتے بھی نا، ان کے لیے خرابی ہوتی، تمہارے اندر فتنہ کھڑا کر دیتے، اور خواہش لیے دوڑے پھرتے، اور تم میں بعض ان کے جاسوس ہے، اور اللہ ظالم کو خوب جانتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، تو کیا ہوا؟ ان لوگ نہیں آئے، اچھا ہوا، کیونکہ اور ان لوگ فتنہ کریٹ کرتے اور لوگوں کے اندر جاسوسی کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ٹھہر گیا۔
جبکہ وہ ناپسندیدہ کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی فتنہ من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظہر امر اللہ وهم کارہون۔ تو بعض وقت کوئی لوگ دین کے کام میں نہیں آ رہے، اچھے کام میں اگر پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، ایک سے کئی مرتبہ آپ بتائے پھر بھی نہیں آنا چاہ رہے، منافقت کر رہے ہیں، تو آپ کے کام میں ہو سکتا ہے وہ لوگ آ کے صرف آپ کے لیے پرابلم کریٹ کریں، جیسے کہ منافق کا نیانہ بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا نیانہ بہتر تھا، کیونکہ اگر آتے بھی تو اور فتنہ کریٹ کرتے، جاسوسی کرتے، اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا کہ مجھے رخصت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالے، سن لو وہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، مطلب پوری انسرکل کر لیں گی جہنم۔ تو آیت نمبر 49 میں ایک پرسن تھا جد ابن قیس کر کے، وہ کہنے لگا کہ میں سنا کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہے، اب جو آپ ایکسپیڈیشن تبوک میں جا رہے ہیں تو میں بیوٹیفل عورتوں کو دیکھا تو میں بہت پھسل جاتا ہوں، میں زنا کر بیٹھوں گا، استغفر اللہ۔ تو بولتے کہ میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں، دس از لائک اے ایکسکیوز ٹو پریزنٹ اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا، تو آیت نمبر 49 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط برتی تھی، وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اچھی بات پہنچتی نا، ان لوگ خوش نہیں ہوتے، ان لوگ بہت سیڈ ہو جاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہمیں تو صرف وہ مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک بس فتح یا شہادت کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے، چنانچہ تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو یہ ایک معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے جو لوگ نہیں نکل رہے تھے ایکسپیڈیشن میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اب یہ جو منافق تھے نا، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، تو ان سے لیا ہی نہیں جائے گا، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال کیے جانے میں صرف یہ امر مانے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کے لیے سست ہو کر ہی آتے ہیں، اور وہ ناگواری سے خرچ کرتے ہیں۔ اب تو کیا ہے، اب جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تو یا تو صلاۃ الا وہم کسالى، بہت سستی سے، ولا ينفقون الا وهم کارہون، تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، کیا ہم نماز کے لیے سستی تو نہیں کر رہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک معنی میں سستی کرنا یہ منافقی کی علامت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر آتے تو وہ فیملی کے ساتھ بزی ہو جاتے، ہیلپ کرتے، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا بس وہ نماز کے لیے چلے جاتے، اور ایک حدیث میں آتا کہ ایسے ہو جاتے کہ وہ یہ پہچانتے ہی نہیں۔ تو نماز کے لیے آپ کتنے بھی بزی ہو، نماز کے لیے اٹھنا اور نماز پڑھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنٍ فِي الصَّلَاةِ، میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے، یا بلال اقیموا الصلاۃ ارحنی بہا، نماز قائم کرو اور میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، یہ حدیث میں آتا۔ چنانچہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے، یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی ہی میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں ہو، وَهُمْ کافرون وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اب یہ جو لوگ ایسے رہتے ہیں نا، ان لوگ بہت ڈرپوک رہتے ہیں، اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا کوئی اور جگہ بیٹھتے، اس جگہ پائے تو اس کی طرح ضرور بھاگ نکلتے، رسیاں توڑ کر بھاگ جاتے۔
اور ان میں سے بعض وہ ہے کہ آپ پر صداقت کی تقسیم میں اعتراض کرتے ہیں، چنانچہ اگر اس میں سے اسے انہیں کچھ دے دیا جائے تو راضی رہتے، اور اگر اس میں سے نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے۔ مطلب اب جب وار بوٹی ڈسٹریبیوٹ ہوتی، اگر ان کو مل جائے لوگوں کو تو وہ ہیپی رہتے، اگر نہیں ملے تو ان کے بارے میں تبصرے کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث میں آیا، جو انسان ہے دینار اور درہم کا سلیو ہے، اور اگر خامش پریش ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اس کو دیے جاتی انہیں ڈسپلیز ہو جاتا، اور وہ تو خراب ہی ہونے والا ہے ہر چیز، لیکن اگر کوئی انسان کو کوئی بھی چیز بھی اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا اور اس کے لیے انہیں کوشش کرتا تو اللہ تعالیٰ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز اگر آپ بغیر پوچھے رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب دینے والا ہے۔ یو شوڈ بی ویری کیئرفل ریگارڈنگ دیٹ۔ اور کیا اچھی ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اس کے رسول نے انہیں دیا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ، اور ہمارے لیے کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہے۔ آیت نمبر 60۔ اب یہاں پر نا ڈسٹریبیوشن آف جو زکوٰۃ ہے اس میں بتایا جائے، بصدقات چیریٹی، زکوٰۃ کیا ہے؟ پور پیپل کے لیے ہے، نیڈی کے لیے ہے، اور جو امپلائی جو کلیکٹ کرتے یعنی کہ جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتے ان کے لیے بھی ہے، اور جو جس کے دل میں نرمی ہے اسلام کے لیے ان کے لیے بھی ہے، جو فرم ہو جاتے اسلام پہ، اور جو قیدیوں کے لیے ہے، اور جو لوگ تنگ دستی میں ہیں، مطلب ان کے اوپر ڈیٹ ہے، قرضہ ہے، اور ان کے اوپر انٹرسٹ پہ قرضہ ہے تو ان کو بھی دے سکتے، اور رشتہ داروں کو دے سکتے، ٹریولر کو دے سکتے، اور یہ سارے کیٹیگریز اسپیشلی یہاں پر بتائی گئی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہے، اور ان کے لیے جن کی دلداری مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانا کسی کے پر قرضہ ہے، اور قرضہ داروں کا قرضہ اتارنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں مسافروں کی مدد میں، یا اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان منافق میں سے بعض وہ ہے جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے خیر کی کان ہے، اور مطلب اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات سنتے، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور مومنوں کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم ہے۔ اے مسلمانوں، وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں یہاں تک کہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں راضی رکھیں اگر یہ لوگ مومن ہیں۔ ان کانوا مؤمنین، کیا انہیں معلوم ہے ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا آگ ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقوں اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مسلمان پر کوئی صورت نازل کر دی جائے جو انہی پر بات بتا دے جو منافقوں کے دلوں میں ہے۔ کہہ دیجئے تم مذاق کرتے رہتے ہو، بے شک اللہ وہ باتیں ظاہر کرنے والا ہے جس میں تم ڈرتے ہو۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 64 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کا جو ایک گلٹی کانشیس ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف شگل کی طور پر باتیں اور دل لگاتے کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تحتزون، اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے ساتھ کفر کیے ہیں۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دے تو دوسرا گروہ تو اس وجہ سے عذاب دی گئے، وہ مجرم ہیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 66 میں کیا ہے؟ ہپوکریٹس کیا ہے؟
پرائیویٹ گیدرنگ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، بلیورز کا مذاق اڑا رہے تھے، تو یہ نیوز کیا ہوا، مسلمانوں تک پہنچ گئی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن آؤٹ رائٹ کیا کرے، ان لوگ سویئر کرے، قسم کھائے. یہ مطلب کبھی بھی ٹو فیس رہتے تھے ان لوگ، کوئی بات میں پھنس جائے تو قسم کھا لینا اور بات، تو یہ ہپوکریسی ہے ساری. اب منافقون منافقات، آیت نمبر 67. منافق مرد اور منافق عورت سب ایک جیسے ہیں، وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور نیک کام سے روکتے ہیں. مطلب ایک دوسرے کے سیم ہیں، برے کاموں سے برے کام کرنا اور نیکی کے کام نہیں کرنا، اور خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روکنا. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس نے بھی انہیں بھلا دیا، بے شک منافقین کی نافرمان ہے. ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ منافقین، آیت نمبر 68. اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم، اور یہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ دوزخ میں انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ہے ان کے اوپر. اور منافقوں تم ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں کہیں زبردست اور مال اور اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے، چنانچہ وہ دنیا میں اپنے حصے برت چکے، پس تم بھی اپنے حصے برت لے جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے برت لیے جو تم سے پہلے تھے، اور اب تم فضول باتوں میں الجھے رہے. یعنی لوگ ہے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، یہی لوگ خسارہ پانے والے. مطلب پہلے بھی جو اتنے اسٹرن تھے، اسٹرانگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برباد کرے. تم آج تھوڑا سا ٹائم یہاں اسپینڈ کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو کمپلیٹلی وینش آؤٹ کرنے والے ہیں. کیا ان تک ان لوگوں کی خبر نہ پہنچی جو ان سے پہلے، یعنی قوم نوح، عاد و سمود اور قوم ابراہیم، مدین والے اور بستیوں میں جنہیں الٹا دیا گیا تھا، ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرے. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے. اب وہ جو ہپوکریٹس کیا تھے، وہ برائی کا حکم دے رہے تھے اور نیکی سے روک رہے تھے اور خرچ نہیں کر رہے تھے. یہاں پر کیا ہے، والمومنین والمومنات بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور یامروا بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے. ویقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے. ویؤتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے. ویطیعون اللہ کی اطاعت، ورسولہ، رسول کی. اولئک سیرحم اللہ، اللہ ان پہ رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں ہیں. وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات کی وعدہ ہے. اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی، یہی عظیم کامیابی ہے. یہ کیا ہے؟ فوز العظیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے لڑو مت کیجیے، ان پر سخت کیجیے، ان سے جہاد کیجیے، ان کے ساتھ وار کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کے اصل ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بدترین مقام ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، مطلب بہت ہی برا ٹھکانہ ہے دوزخ. وہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا تھا اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے. انہوں نے غصہ نہیں نکالا مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. پھر وہ اگر توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اگر وہ منہ موڑ لے تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور ان کے زمین میں کوئی حمایت اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور ان میں سے بعض وہ ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا
کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، پھر ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ مطلب ان میں سے کچھ تھے جو وعدہ کیے۔ اب کتنے بھی ان لوگ وعدہ کرتے، کتنے بھی سیلری بڑھ جاؤ، کتنا بھی ہو، کتنا بھی اسپینڈ کرنا چاہتے، لیکن they have to give, they don't have to wait, right؟ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تو وہ کنجوس پر کنجوسی کرنے لگے اور حق سے منہ موڑ لیا، اور وہ اپنے عہد سے منحرف ہو گئے، مطلب پلٹ گئے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا پھر بھی وہ نہیں دیے۔ پھر جب اللہ نے انہیں ان کے دلوں میں نفاق ڈال دی، سزا دی اس دن تک کے لیے جب وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور اس کے لیے وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے بھیدوں اور ان کے سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ غیب کی بھی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ غیب کی بھی باتیں، اللہ نوز ایوری تھنگ۔ جو لوگ تن کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر، ان کے صدقات کی بابت ان پر بھی جو اپنی تھوڑی سی محنت مزدوری کے سوائے کچھ نہیں کرتے، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ اب کچھ لوگ نا بالکل کم خرچ کر کے اللہ کی راہ میں اسپینڈ کرتے، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے ان لوگ منافق، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگ پہلے تو خود نہیں دے رہے اور دوسروں کا مذاق اڑا رہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، ایک جو پورٹر تھا بیگز اٹھا کے ادھر سے ادھر، پھر وہ پیسے جمع کر کے لے کے جا کے اللہ کے راستے میں دیا تھا۔ تو انسان کی جو محنت کی کمائی ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا، اور ان لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بخشش مانگنا یا نام مانگنا برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے تو بھی انہیں نہیں بخشیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ استغفر لہم ولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 81، جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ رسول کے پیچھے اپنے بیٹھے رہے پر خوش ہوئے، اور انہوں نے برا لگا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں نہیں نکلے۔ انہوں نے اوروں سے کہہ کے سخت گرمی میں کچھ نہ کرو۔ اے نبی کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ یہ بات جانتے۔ قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ جو وار کے لیے نکلنا تھا تو ان لوگ کیا بولے کہ نہیں ہم نہیں نکلیں گے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن جہنم کی آگ تو بہت زیادہ، حدیث میں آتا کہ 69 پارٹس مور ہے ورلڈلی فائر سے، اتنی زیادہ۔ ویسے ہی جب عورت اپنے آپ کو کور کرتی اور یہ اللہ کا حکم سمجھ کے وہ گرمی ہو سردی ہو صحیح سے پراپرلی وہ کور کرتی، تو اس کو ڈر نہیں رہتا گرمی سردی کا، گرمی کا کوئی ڈر نہیں، سردی کا تو کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ احکامات دیے اس لیے میں کور کر رہی ہوں۔ تو کبھی یہ مت سوچے اور یہ بھی مت سوچے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ جہنم کی آگ تو بہت بری ہے، چنانچہ انہوں نے چاہیے کہ وہ تھوڑے ہنسے اور زیادہ روئے، ان کے عمل کی جزا کے بدلے میں وہ کماتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے منافق کے کسی گروہ کی طرف اور پھر وہ آپ سے جہاد کرنے نکلے، اجازت مانگے تو کہہ دیجئے تم اب میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے اور نہ کبھی میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو گے۔ تم پہلی بار پیچھے بیٹھے رہ گئے اور اب بھی پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں سے رہ جاؤ۔ تو آیت نمبر 83 میں بتایا جا رہا کہ یہ تو کیا تھا، ایسا ٹائم تھا سب کو نکلنا تھا وار کے لیے لیکن وہ پیچھے رہ گئے۔ آیت نمبر 84، اے نبی ان میں سے جو مارے جائے آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھائے، نہ کبھی اس کی خبر پر کھڑے ہو، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت فسق میں مرے۔ آیت نمبر 84 کی بات ہے۔ آیت نمبر 85 میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان میں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں نکلے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے
تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر نکلو، تو ان کے دولت مند آپ سے رخصت مانگنے لگتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جائے۔ آیت نمبر 86 میں کچھ لوگ ایکسکیوز کر لیتے کہ ہم گھر میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والے عورتوں کے ساتھ رہیں گے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ نہیں سمجھتے۔ قلوبہم فہم لا یفقہون وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے ملون اور اپنے جانوں کے ساتھ نکلے اور انہیں لوگوں کے لیے بھلائی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مطلب کچھ لوگ نو میٹر واٹ، کوئی ان کا ایکسکیوز نہیں ہے، وہ اپنی جان مال کے ساتھ نکلے، تو ان کے لیے کیا ہے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ہے، وہ فلاح پانے والے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کرے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتے ہیں۔ اعد اللہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک فوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانے باز آئے کہ انہیں رخصت دی جائے، جبکہ وہ لوگ بیٹھے رہنے والوں میں سے جنہوں نے اللہ نے اور اس کے رسول سے جھوٹ بولے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جلد ہی دردناک عذاب پائیں گے۔ آیت نمبر 90 میں یہ آپ ایکسپیڈیشن پہ نہیں جانے کے لیے اپولوجائز کر رہی ہیں اور سٹے بیک کرنا چاہ رہی ہیں، ایکسکیوزز بنا رہے ہیں۔ زئی اور دیہاتوں میں سے بہانے باز آئے ان کے رخصت دی جائے، جبکہ وہ لوگ بیٹھے رہنے والوں میں سے ہو اور اللہ اس کے رسول کے سامنے جھوٹ بولنے لگے اور یہ کفر کیا، جلد ہی دردناک عذاب پکڑے گا۔ ضعیفوں، بیماروں اور جو لوگ کوئی چیز نہیں پاتے وہ خرچ کریں، پر پیچھے رہنے والے کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی حرف نہیں آتا، اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اب یہاں پر کوئی بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں اور ان کے پاس کوئی اینیمل نہیں ہے جانے کے لیے، تو اٹس اوکے۔ تو آیت نمبر اذا نصحوا للہ ورسولہ، تو سنسیئرٹی، ولنگنس تھی ان کے اوپر، تو وہ جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے کچھ نہ کچھ ڈسیبلٹی تھی، کچھ ان کے سرکمسٹانسز تھے، اس کے وجہ سے نہیں جا سکے، اور کوئی ان کی بات نہیں تھی، لیکن انہوں ٹریول کرنا چاہ رہے تھے، ان کے بارے میں اپریشیٹ کیا گیا۔ حدیث میں آتا سم پیپل ہیو ریمین بیہائنڈ ان دا مدینہ، کیونکہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے تھے، لیکن وہ ماؤنٹین کو گئے، وہاں ویلی کے پاس بھی گئے، لیکن ان لوگ کوئی ان کے کوئی لیگل ایکسکیوز نہیں تھے بعض لوگوں کے پاس پیچھے رہ جانے کے لیے، تو ویسے لوگوں کی پکڑ ہوں گی۔ اور ایک حدیث میں آتا اے پرسن گوز ود دا انٹینشن آف عمرہ اینڈ دین ہی ڈائز، اگر کوئی انٹینشن کر رہا، عمرے کی نیت سے نکل رہا اور وہ مر جاتا ہے، تو اس کا ڈے آف ججمنٹ کیا ہے، انہیں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں گیا اور مارا گیا تو اسی راہ میں اٹھایا جائے گا، جو حج کے لیے گیا اور مارا گیا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو اگر وہ انٹینشن بھی کرے، اگر اس کا ایکسکیوز ان کا جینیون تھا، تو بھی اللہ اس کو ریوارڈ دینے والا ہے۔ ویسے ہی اگر کسی کا کوئی ایکسکیوز نہیں تھا لیکن ایکسکیوز بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ لوگ ان پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے، انہوں نے سفر جہاد کے لیے سواری دی اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں، وہ اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم سے آنسو بہنے لگی، ان کے پاس کچھ نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مطلب کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر آنسو بہ رہے ہیں ان کے پاس، ایکچولی لوگ سیڈ فیل کر رہے ہیں۔ ان کے پاس عائشہ رضی اللہ عنہ بولتے کہ جو حج کو جانے کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث آتی جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ شی واز گوئنگ فار حج وتھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، شی بیگین ہر مینسٹرل سائیکل، تو انہوں رونا شروع کر دی، شی ریئلائز دیٹ شی ووڈنٹ بی ایبل ٹو ڈو عمرہ، سو شی کرائڈ۔ تو جب بتایا گیا کہ وائی ڈونٹ یو گو ٹو دا لائک اگر تم رمضان میں عمرہ کر لو تو حج کے برابر ہے، تو یہاں پر بھی ایون دو انٹینشن تھا ان کو نہیں ہوا تو کوئی بلیم نہیں ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 93 پہ یہ پارہ اینڈ ہوتا، سورہ کنٹینیو ہوگا نیکسٹ پارے میں، جز نمبر 11، پارہ نمبر 11، پارہ نمبر 10 یہاں ختم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرف تو عطا ہے اور ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہے، وہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے گھروں میں رہنے والے ہیں، عورتوں کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ نہیں جانتے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک
وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. تو ان کے اوپر کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ مہر لگا دی. یہ تھا جز نمبر 10. سبحانک اللہم